بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت پڑھنے والے پر اور قرآن مجید سننے والے پر، یعنی جس نے آیت سجدہ پڑھی یا جس نے آیت سجدہ سنی اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، لیکن اس میں تاخیر کرنے کی گنجائش ہے نماز کے علاوہ۔ یعنی نماز کے علاوہ اگر تلاوت قرآن کر رہا ہے تو اس کی مرضی ہے، اگر فی الفور ادا کرے تو بہتر ہے، اگر کچھ دیر ہو جاتی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اتنی دیر کی کہ اس نے ادا نہ کیا اور مر گیا تو اس کو گناہ ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ جلد از جلد سجدہ تلاوت ادا کیا جائے۔ جو قرآن مجید کے الفاظ پڑھتے ہیں اس پر بھی اگر کوئی معنی کے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کے وہ اس آیت کا ترجمہ پڑھتا ہے تو اس پر بھی آیت سجدہ کا یعنی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ سجدہ تلاوت والے حرف پڑھے، اس کے ساتھ آگے اور پیچھے کے کچھ حرف پڑھے تو اس پر سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہوگا۔ 14 مقامات پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، اور سجدہ تلاوت اس پر جس کے سننے کی نیت ہے، ارادے کے ساتھ سنتا ہے اس پر بھی، اور جو بنا ارادے کے سنتا ہے یعنی اس کے کان میں سجدہ تلاوت کا آواز آ گیا اس پر بھی واجب ہیں۔ ہاں مگر حائضہ اور نفسا اور امام اور مقتدی نے اگر کسی کے سنا تو پھر اس کو اس حالت میں سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے۔ حائض اور نفسا پر تو واجب ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح سجدہ تلاوت اگر ٹیپ ریکارڈنگ سے، ریڈیو سے یا کسی ایسے تلاوت سنتے آیت سجدہ کی سنی تو اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر آن لائن تلاوت چل رہی ہے ریڈیو پر یا ٹی وی پر آن لائن تلاوت ہو رہی ہے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے، باقی ٹیپ ریکارڈنگ پر واجب نہیں ہے، ادا کیا جائے تو بہتر ہے۔ نماز کی حالت میں سجدہ تلاوت رکوع میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تنہا نماز پڑھے تو اپنی نیت یعنی سجدے کی نیت سے رکوع میں سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن جماعت کے ساتھ اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر جماعت بھی نیت کرے، یہ بھی نیت کرے، رکوع میں سجدہ کرنا ہے تو پھر یہ بھی نیت کرے، جماعت بھی نیت کرے، تب بہتر ہے، ورنہ اسی طرح جماعت کا سجدہ تلاوت رکوع میں ادا نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک ہی مجلس میں کئی بار سجدہ تلاوت کی آیات کی یا کسی کو پڑھایا تو اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ ہاں اگر کسی نے ایک بار سنایا، پھر دوسرے نے سنایا، پھر تیسرے نے سنایا، ہر سننے کی وجہ سے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے یہاں تلاوت کی آیت کو یعنی اس کو ایک بار پڑھا، سجدہ تلاوت نہیں کیا، پھر وہی آیت سجدہ تلاوت والی نماز میں ادا کی اور وہاں سجدہ کیا تو یہ دونوں سے کفایت کر جائے گا۔ اور یہ طریقہ مکروہ ہے کہ یہ ساری آیتیں پڑھ رہے تھے، ایک آیت سجدے کی تھی اس کو چھوڑ دیا اس لیے کہ تاکہ سجدہ کسی کو نہ کرنا پڑے، یہ گناہ ہے، یہ مکروہ عمل ہے، اس طرح نہ کیا جائے۔ ہاں کیونکہ یہ قرآن سے اعراض ہے اس لیے اس کو بچنا چاہیے۔ ہاں یہ بہتر ہے کہ اگر خارج نماز میں یہ پڑھ رہا ہے، دوسرے آیت سجدے یعنی دوست ساتھی بیٹھے ہیں تو بہتر ہے کہ آہستہ ادا کرے، تاکہ وہ سجدہ ادا نہیں کریں گے تو اس کو گناہ ہوگا ان کو، تو اس لیے اس کو بچنا چاہیے۔ لیکن نماز کی حالت میں اگر یہ آیت تلاوت کی ہے تو اس یعنی 2-3 آیتیں چھوڑے، صرف آیت سجدہ نہ چھوڑے۔ سجدے تلاوت ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، وہ تسبیحات ادا کر اللہ اکبر کر وہ اوپر اٹھے، یہ ہے سجدے تلاوت کا طریقہ۔ تشہد بھی نہیں ہے اور سلام بھی نہیں ہے، یعنی بیٹھ کر بھی سجدہ یعنی اللہ اکبر بیٹھ کر پھر سجدے میں چلا جائے، یہ بھی طریقہ جائز ہے، لیکن بہتر پہلے والا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب